بعد میں کچھ آیتوں نے اس حکم کو ختم کر دیا. جب تک رب نے چاہا تھا یہ حکم رہے رہا، اور جب رب نے اس حکم کو بدل دیا تو بھی قرآن کے اندر ہے کچھ منسوخ ہے کچھ ناسخ. تو خیر جب تک ناسخ نہیں آیا تھا تو جو منسوخ جسے ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل تھا، لوگ عمل کرتے تھے. اور جیسے ہی ناسخ آ گیا تو اب منسوخ پر عمل ختم ہو گیا. منسوخ بھی خدا ہی کا کلام ہے، وہ بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، اس کا احترام ہم ویسے ہی کریں گے، اس کی عزت ویسے ہی لازم ہے جیسے کہ ناسخ. اگر کوئی منسوخ آیت کی بھی توہین کرے تو کافر ہوگا، مگر منسوخ پر عمل نہیں کرے. قرآن میں وہ بھی ہے، قرآن کا جز وہ بھی ہے، مگر چونکہ وہ منسوخ ہو گیا ہے لہذا اس پر عمل نہیں ہوگا. عمل کس پر ہوگا؟ جو ناسخ ہے. مگر جہاں تک ماننے کی بات ہے دونوں کو ماننا، جہاں تک ماننے کی بات دونوں کا احترام لازم، دونوں کو خدا کا کلام سمجھنا لازم، دونوں پر ایمان لانا لازم. چلیں گے ہم ناسخ کے پیچھے، منسوخ کے پیچھے نہیں چلیں گے. مگر جہاں ماننے کی بات آئے گی دونوں کو مانیں گے، دونوں کا احترام کریں گے. دوستو آپ نے نہیں سمجھا، میں نے ایک بڑے مشہور اعتراض کا جواب دے دیا، بہت مشہور اعتراض کا، اور بہت مشہور الجھن ہے جو آپ کے دل و دماغ میں آ سکتی ہے. اس کا جواب آپ کو مل گیا اگر آپ نے توجہ سے کر دیا. یہ حدیث کے سرکار فرماتے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. کہیں اہل بیتی کے الفاظ ہیں، کہیں اہل بیتی کے ساتھ عطرتی کے بھی الفاظ ہیں کہ میں نے تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت. کیا ایک اپنی اہل بیت، ایک اپنی اولاد. اگر صرف اہل بیت کہتے تو ذہن ازواج کے آگے نہ جاتا، عطرت کہہ کر کے قیامت تک کی اولاد شامل کر دیں گے. کیا سمجھے؟ تو ہم اہل بیت کو چھوڑ رہے ہیں. اور میں ان تمسک تم پہ ہمارا اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی عطرت کے اندر بھی تو بہت سی قسمیں ہیں، سادات کے اندر بھی بہت سی قسمیں ہیں. کیا ہم سب کے پیچھے چلیں؟ کیا ہم سب کی اتباع کریں؟ کیا ہم سب کی پیروی کریں؟ ارے سادات جاہل بھی ہے، بے عمل بھی ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، پڑھ بھی ہے. تو ہم پڑھے لکھے کے پیچھے چلیں یا جاہل کے پیچھے چلیں؟ ہم پڑھے لکھے کے پیچھے چلیں یا چاہے رسول نے تو سارے سیدوں کے پیچھے کیا، مگر ہم جاہل کے پیچھے چلیں گے گمراہ ہو جائیں گے. پڑھے لکھے کے پیچھے چلیں گے راستے پہ رہیں گے. یہ پھر توسط کی بات کیا رہی؟ سارے سادات سے توسط کی بات کیا ہے؟ دوستو اس میں فکر مت کرو، بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو. تمہیں پڑھے لکھو ہی کے پیچھے چلنا ہے، تمہیں پڑھے لکھو ہی کی اتباع کرنی ہے، جاہل کی اتباع نہیں کرنی ہے. جاہل کی اتباع نہیں کرنی ہے. اس لیے جو پڑھا لکھا ہے اس کی حیثیت ناسخ کی ہے، جو جاہل ہے اس کی حیثیت منسوخ کی ہے. منسوخ ہے تو منسوخ کے پیچھے نہیں چلیں گے، ناسخ کے پیچھے چلیں گے. منسوخ کے پیچھے نہیں چلیں گے، ناسخ کے پیچھے چلیں گے. مگر منسوخ کا بھی احترام کرنا ہے، منسوخ کا بھی ماننا ہے، منسوخ کی بھی تعریف کرنی ہے. منسوخ ہو کے بھی وہ طرف ہے، سادات منسوخ ہو کے بھی قابل احترام. اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو محبت ایک
بات اور بتا دو، محبت کرنا اور ہے، پیچھے چلنا اور ہے۔ واہ، اتباع کرنا اور ہے، محبت کرنا اور ہے، پیروی کرنا اور ہے، تعظیم کرنا اور ہے۔ تعظیم کس کی جائے گی؟ جو موسم ہوگا، جو صاحب نسبت ہوگا، نسبت سے عظمت پیدا ہوتی ہے، تو جو بھی صاحب نسبت ہوگا ہم اس کی تعظیم کریں گے، مگر پیروی کس کی کریں گے؟ کیا ہے تو پیروی اور چیز ہے۔ یاد رکھو، منسوخ ہونے سے جب وہ آیت قرآن کی آیت سے نہیں نکلتی، منسوخ ہونے کے بعد جب آیت اللہ کا کلام کی رہتی ہے، اس کی توہین کفر واقع ہوتی ہے۔ تو سادات بھی اگر منسوخ ہو جائے تو نبی کی آل ہی رہیں گے، نبی کی اولاد ہی رہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔